السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 19 کی دوسری لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 19 کی تیسری لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 18 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، سبق نمبر 19 کا نام تھا زائد الف۔ ایسا الف جس کے اوپر گول دائرہ ہو، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ریویو اس لیے دیتے ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج پھر ہم سبق نمبر 19 کی تیسری لائن کو پڑھیں گے۔ اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے کل دوسری لائن میں کیا تھا، اس میں بھی ہم نے زائد الف کو وقفاً اور وصلاً اس میں نہیں تھا، ہم نے سمپل پڑھا تھا، اس میں زائد الف کو نہیں پڑھا گیا تھا۔ تو آج بھی جو کلمات ہیں ان میں بھی زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ نے توجہ اور دھیان سے اس کو سننا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19 کی تیسری لائن کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لام زیر لی، شین یا زبر شی، لی شی، حمزہ 2 زیر ان، لی شی ان۔ اب اس میں دیکھیں، شین کے ساتھ جو الف تھا وہ زائد الف ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا، شین کو ہم نے یا کے ساتھ ملا لیا، تو کیا ہو جائے گا لی شی ان۔ یا سے پہلے زبر آ گئی، یا ساکن سے پہلے زبر، تو یا لین ہو گیا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہے ہم نے۔ تو کیسے ہوگا لی شی ان۔ تو یہ کون سے پارے میں آیا ہے؟ پارہ 15 سورۃ الکاف کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ تو آپ نے توجہ اور دھیان سے دیکھنا ہے، اس میں بھی زائد الف کو نہیں پڑھا گیا۔ ان تمام کلمات میں زائد الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے زائد الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو نہیں پڑھتا۔ یہ قرآن پاک میں یہ کلمات آئیں گے تو آپ نے اسی طرح ان کو پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا کھڑی زیر ہی، ملائی ہی۔ اب دیکھیں ہر جگہ پہ یہ ایسے ہی ہوگا، اس میں لام کے ساتھ الف جو تھا وہ زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھا گیا، تو کیا ہو جائے گا ملائی ہی۔ ہا کھڑی زیر ہی، کھڑی حرکات ہیں، اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، با واو پیش بو، انتبو، حمزہ زبر آ، انتبو آ۔ اب غور کریں، اب میں نے کیا کیا، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اخفا کا قاعدہ یوز ہوا، اس پہ بھی میں نے گنہ کیا۔ با واو پیش بو ویسے تو حروف مدہ ہے لیکن اس پہ بڑی مد آ گئی۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، تو مد متصل کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا، اس کو کھینچ کر پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مد متصل کو کتنا کھینچنا تھا، 2 اڑھائی الف تک کھینچ کر پڑھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مد متصل سی دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، 2 گنے ہیں، ایک گنا ہے سوری، تو گنے کی مقدار بھی پوری کرنی ہے اور مد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ انتبو آ، ان پہ غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، اور بو کو کھینچ کر پڑھا کیونکہ مد آ گئی۔ تو زائد الف تھا حمزہ کے بعد زائد الف، اس کو نہیں پڑھا گیا، تو یہ کس میں آیا، پارہ 6 المائدہ 29 نمبر آیات میں آیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ہے واو زبر وا، لام زبر لا، والا، حمزہ واو زبر او، ولا او، دود زبر دو، ولا او دو، آئین واو پیش او،
ولا او دعو. اب غور کریں، لام کے ساتھ جو الف تھا وہ زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھا گیا. یہ کس میں آیا ہے؟ پارہ 10 میں، سورۃ توبہ کی آیات ہے، آیت نمبر 47. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ. اب میں رواں پڑھوں گی تو آپ نے اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں زائد الف کو ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا. توجہ اور دھیان سے سمجھتے ہوئے، غنّے کی مقدار بھی پوری کرنی ہے، مد آ گئی ہے اس کی مقدار بھی پوری کرنی ہے. جو قواعد پیچھے پڑھے ہوئے ہیں، حروف مدہ آ گئے، ان کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے. کس طریقے سے وہ قواعد یاد کیے تھے، کھڑی حرکات کو کیسے پڑھا جائے گا، وہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کلمات کو دہرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب تک اچھے انداز سے آپ قواعد کی دہرائی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. مدنی قاعدے کو انشاءاللہ آپ تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے. جب آپ مدنی قاعدے کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو کوشش کیا کریں کہ رواں جب پڑھتی ہوں تو اسی طرح سے آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے، تاکہ دونوں طریقوں سے آپ کو پڑھنا آ جائے. تو شروع کرتی ہوں. رواں لِشَیْءٍ مَلَائِهِ أَن تَبُوءَ وَلَا أَوْضَعُ. ٹھیک ہو گیا؟ ولا پہ ہم نے رکنا نہیں تھا، ہم نے ملا کر پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، لام کو ہم نے لمبا نہیں کرنا تھا. ولا أوضعُ، آئین وہ پیشو حروف مدہ تھا، اس لیے کھینچا گیا. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا رواں. تو آپ نے دونوں طریقوں سے پریکٹس کرنی ہے اور اچھے انداز سے بار بار اس کو سننا ہے. جب تک آپ سنیں گے نہیں تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سارے کلمات کو آپ نے، سارے قواعد کو اور سارے کلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دہرائی کرنی ہے. جب تک قواعد یاد نہیں ہوں گے تو مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.